وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه في قرار مقین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا جس طرح کے اس ہستی کی شان کے لائق ہے. درود اور سلام نبی اعظم، نبی مکرم، عدل مفخم، حسن مجسم، رسول محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے لیے اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو. ہم نے پچھلے خطبہ کے آخر میں تقدیر الہی کے حوالہ سے یہاں تک بات کی تھی کہ کچھ احباب کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوں گے، اور یہ ایک فطری بات ہے، ایسے سوالات آ جاتے ہیں. انہی کے ضمن میں تقدیر کے حوالہ سے کچھ گزارشات انشاءاللہ کی جائیں گی. کافی سارے معاملات انشاءاللہ سلجھ جائیں گے، اور جہاں شریعت بریک لگانے کو کہتی ہے وہاں پہ انشاءاللہ ہم بھی رک جائیں گے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ نے جن جن امور کی جتنی جتنی رہنمائی فرمائی ہے اور آگے فرمایا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں، تو اسی طرح امت مسلمہ کا بھی حق بنتا ہے جتنی اجازت ہے اتنی بات کر لی جائے. جہاں شریعت نے روک لگا دی ہو وہاں سے ہمیں واپس مڑ آنا چاہیے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مشرکین قریش ہے، اور انہوں نے آ کے اس تقدیر کے حوالہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کیا. سرے سے انکار کر دیا، جھٹلا دیا. صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مباحثے کی منظر کشی فرمائی ہے. کہتے ہیں جاء مشرکو قریش یخاصمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القدر. مشرکین قریش کا ایک وفد آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بحث مباحثہ اور مناظرہ شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہا کہ تقدیر شقدیر کچھ نہیں ہوتی. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائی سورہ قمر کی. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. اس دن پتہ چلے گا جس دن ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، اب اپنے کیے کی پاداش میں اب تم یہ سزا بھگتو اور یہ جہنم کا ایندھن بن جاؤ. اور انا کل شیء خلقناہ بقدر. اور مسلمانوں تمہیں یقین ہونا چاہیے ہم نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس کی تقدیر بھی بنائی ہے. الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین. کیا ہم نے انسان کو پانی کے ایک حقیر قطرے کے ذریعے نہیں بنایا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جے پناہ کے اندر رکھا. اس کی بناوٹ ہوئی اور اس کی نشو و نما ہوئی، اس کی تخلیق کے سارے مراحل طے ہوئے، اور آخر کار وہ جیدہ جاگتا ایک انسان بن گیا، ماں کے پیٹ سے شکم مادر سے باہر آ گیا.
الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، یہ میری قدرت اور میری تقدیر یہ تو بالکل واضح اور معلوم اور مقرر ہے۔ فقدرنا فنعم القادرون، ہم قادر ہیں ہر چیز پہ، ہم نے ہر چیز کا مقدر بنایا ہے، اور ہم مقدر بنانے والے بہترین بنانے والے ہیں، کیونکہ ہماری قدرت بھی جو ہے وہ اعلیٰ اور بے مثال ہے، اور ہمارا مقدر بنانا بھی اعلیٰ اور بے مثال ہے۔ نہیں مانتے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو روز قیامت ان کو تباہی کے سوا جھٹلانے والوں کو اور کچھ نہ ملے گا۔ لہذا تقدیر پہ ایمان رکھنا، جس قدر اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، یہ ہر مسلمان کا ایمان ہوگا، اور جہاں شریعت نے روک لگائی ہے وہاں ہمیں رکنا ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمانداروں کو ایک میتھڈ دیا ہے، ایک دستور حیات دیا ہے جینے کا، ایک انداز زندگانی عطا کیا ہے اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی، جو طاقتور مضبوط اعصاب کا ایماندار مومن اللہ کا بندہ ہوتا ہے، خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، وہ کمزور اعصاب کے مومن سے اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہوتا ہے۔ مومن دو قسم کے ہیں، کسی مومن کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں اور کسی مومن کے اعصاب، اللہ تعالیٰ سب کے قوا اور اعصاب کو مضبوط بنائے، تو وہ مضبوط اعصاب والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو زیادہ پسند ہیں اور بہتر ہیں کمزور اعصاب والے مومنین کے بنسبت۔ اور ساتھ کیا فرمایا، وفی کل خیر، حالانکہ دونوں کے اندر ہی خیر موجود ہے، ان میں برا کوئی نہیں، لیکن جو زیادہ مضبوط اعصاب والا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اور وہ بہتر ہے۔ اور پھر آگے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو وصیت فرما رہے ہیں، احرص علی ما ینفعک اللہ، اے میرے شاگرد رشید، جس کام سے اللہ تمہیں نفع دے، جس کام میں تمہارا فائدہ ہو، اس عمل پہ شوق کرنا، رغبت سے وہ کر گزرنا چاہے مشکل ہی لگے۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور تم اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار رہنا، اپنے معاملات کرتے وقت رب تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا۔ وَلَا تَعْجَزْ، اور اچھے کام کرنے سے اور اللہ کی حضور گڑ گڑا کے مانگنے سے اور اپنے معاملات کو طے کرتے وقت کسی معاملے میں کمزور نہ پڑنا، یہ ہے المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ جس کام سے اللہ تمہیں فائدہ دے شوق سے کرنا اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا، اور کبھی بھی کمزور اور عاجز نہ آنا، پریشان نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي كَانَ كَذَا لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو لا تقل، یہ نہ کہنا لو انی فعلت کذا کانا کذا و کذا، کاش میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، یہ بھی ہو جاتا، اگر یہ میں اس طرف نہ گیا ہوتا تو میں بچ جاتا، میں ذرا لیٹ آیا ہوں، میں جلدی آ جاتا تو شاید میں یہ معاملہ حل کر لیتا۔ اس طرح کی کوئی بات لا تقل، نہ کہنا لو انی فعلت کانا کذا و کذا، کہ میرے نہ کرنے سے یہ ہوا ہے یا میرے کرنے سے یہ ہو گیا ہے، نہیں، یہ کبھی نہیں کہنا۔ کیوں نہیں کہنا؟
اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے نا لو، یہ خطرناک ہے، بلکہ میرے سے ابھی آپ نے کیا کہنا ہے، وَلَٰكِن قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ۔ جب تمہاری طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو گیا ہے نا، تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوا، یا نقصان ہو گیا، یا پریشانی آ گئی، یا مصیبت آ گئی ہے، تو یہ نہیں کہنا میں ایسا کرتا تو شاید ہو جاتا۔ یہ ہم سب کی عادت ہے، الا ماشاء اللہ۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو نہیں کہتے، اکثریت کا یہی حال ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قل، کیا کہنا ہے، قدر اللہ، اللہ نے میرا مقدر بنا دیا ہوا ہے، اور وما شاء فعل، جو اس نے چاہا ہے وہ کر دیا ہے۔ فَإِنَّ لَوْ، یہ جو لو ہے نا، لو، اگر کاش، یقین جانو، یہ ایک ایسا کلمہ ہے، تفتح عمل الشیطان، یہ شیطان کے راستے کو ہموار کر دیتا ہے، شیطان کے عمل دخل کے معاملات کو کھول دیتا ہے، یہ شرک والا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کاش اور لو، شاید اور لو، کہ ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی فی صحیحہ، یہ دونوں روایات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں صحیح مسلم کی ہیں۔ یہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایات فرمائی ہے۔ ایک تو اللہ پہ شاکر رہنا ہے، دوسرا اللہ کے حضور امید کا دامن نہیں چھوڑنا، اور دل جمی سے اس کام پہ لگے رہنا ہے جس میں تمہارا نفع ہے۔ اور تیسری بات کہ کبھی بھی عاجز نہیں آنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے، اور تقدیر پہ ایمان رکھنا ہے۔ تقدیر پہ اس قدر ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الملہ، ہر پیدا ہونے والا بچی اور بچہ، ہر انسان ملت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُشَرِّكَانِهِ، ماں باپ کا ماحول اگر یہودیت والا ہو تو بچہ اس ماحول میں رنگ جاتا ہے، یہودیت اختیار کر لیتا ہے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ او یونصرانہ، یا ماں باپ عیسائیت اختیار کر چکا ہے تو اس کے ماحول کو دیکھ کے، گھر کے ماحول کو دیکھ کے وہ عیسائیت میں چلا جائے گا۔ او یشرکانہ، یا ماں باپ مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، شرکیہ ماحول ہے ان کے گھر کا، تو بچہ بھی خود بخود انہی کاموں میں ملوث ہو جائے گا بیچارہ۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، قیل، تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہلاک قبل ذالک، اللہ کے رسول جو اس ماحول تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، ایک بچہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا، ایک بچی شکم مادر میں ہی فوت ہو گئی، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، شعور کو بھی نہیں پہنچتے، شعور سے پہلے فوت ہو گئے، شعور پکڑنے سے پہلے وہ کسی وقت بھی فوت ہو جانے والے بچے قبل ذالک میں آتے ہیں، تو اللہ کے رسول پھر ان کے متعلق کیا کیا جائے گا؟ تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عالم بما کانوا عاملین بی، رواہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی فی الجامع و اسنادہ صحیح۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنی مخلوق کو بہتر جانتا ہے یار، جس نے ان کو پیدا کیا ہے نا، اور جو شعور سے پہلے لے گیا ہے اس کو پتہ ہے، اس کے علم میں ہے کہ ان کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس نے، اس کے علم میں ہے وہ کیا کریں گے بڑے ہو کے، اور جو وہ کریں گے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو جزا سزا دے دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم یہاں تک ہمارے بارے میں محفوظ ہے۔ بندہ اپنی مرضی سوچتا ہے،
کبھی کچھ سوچتا ہے، کبھی کچھ سوچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ لکھ دیا ہوا ہے، اور وہ زبردستی نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے، وہ زبردستی نہیں ہے، ایک یہ تقدیر ہے، تقدیر یہ قدر سے ہے۔ قدر قدرت کو بھی کہتے ہیں، اختیار کو یعنی طاقت کو، اور قدر علم کو بھی کہتے ہیں یعنی اندازے کو، اور قدر مقرر کرنے کو بھی کہتے ہیں، طے کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے معانی اور مفہوم قدر کے ہیں۔ تو حقیقت حال یہ ہے کہ جو اندازہ میرا ہے وہ ناقص ہے، جو اندازہ اللہ کا ہے وہ مبنی بر حقیقت ہے، اور وہ مکمل تام اتم علم ہے، لہذا یہ علم ہوا۔ اور جو اختیارات ہیں اللہ نے بندے کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، اس لیے بھی یہ قدر ہے، طاقت دی ہوئی ہے۔ اگر اختیارات اور طاقت بندے کے پاس نہ ہوں، جزا سزا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب میرے اور آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال آتے ہوں گے کہ جب اللہ نے سب کچھ پہلے ہی طے کر دیا ہے تو پھر ہمارا عمل کہاں کا؟ ہم نے کیا عمل کرنا ہے، کیا نہیں کرنا؟ یہ اصحاب رسول نے بھی سوال کیا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عمل کرتے جاؤ، کل میسر لما خلق لہ، اللہ تعالیٰ خود راہ ہموار فرماتے جائیں گے۔ اور اس کے متعلق یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک وضاحت کروں، اس سے پہلے کہ ہم اگلی بات کریں، تقدیر کے متعلق اہل علم کی دو رائے ہیں، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کیا ہے؟ کہ ایک ایسی چیز جو اٹل ہے، جو بدل نہیں سکتی، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے متعلق بنا دیا، لکھ دیا، سب کچھ کر دیا، وہی ہو کر رہے گا۔ اور ایک تقدیر معلق ہے، لٹکی ہوئی، ادھر ادھر ہو سکتی ہے، آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اوپر نیچے ہو سکتی ہے۔ اب تقدیر مبرم کیا ہے اہل علم کے مطابق؟ یہ میری پیدائش اور میری موت، میری اولاد وغیرہ، میرا رزق وغیرہ، باقی کچھ نفع نقصان کے معاملات ہیں وہ معلق ہیں، ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ علماء کی اصطلاح کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، لیکن میرا اگر عقیدہ یا پوچھے میری بات تو میں کہتا ہوں معلق میرے اور آپ کے لیے ہے، مبرم میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ کے ہاں نہ مبرم ہے نہ معلق ہے۔ کیوں؟ اگر یہ نعوذ باللہ ہم کہیں کہ ایک ایسی چیز جو ہو سکتی ہی نہیں ہے تو نعوذ باللہ ہم نے اللہ کو بھی پابند بنا دیے۔ اللہ پابندیوں سے آزاد ہے، اللہ مصلحتوں سے بالا تر ہے، اللہ کوئی کسی اختیار اور قانون کا پابند نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کوئی مبرم کوئی معلق نہیں، تقدیر تقدیر ہے، اور اختیارات میرے رب کے پاس ہیں اس کو بدلنے کے۔ مبرم ہو یا معلق، جو میری اور آپ کی اصطلاح میں، یہ سب کچھ بدلنے کا اختیارات میرا رب رکھتا ہے۔ بس میرا تو یہ عقیدہ ہے، اور صحیح عقیدہ یہی ہے قرآن اور حدیث کے مطابق۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اترنے والا کلام، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ سورہ طلاق آخری آیہ مبارکہ۔ دیکھو، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے، 7 طبق در طبق آسمان بنائے، ومن الارض مثلہن، اور اسی طرح طبق در طبق جو ہے وہ زمینوں کو بنایا۔ اور پہلے شاید کوئی بات ایسی کرتا تو لوگ پریشان ہو جاتے
لیکن اب تو ہماری سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ اس زمین کے سوا اس کے علاوہ جتنے سیارے ہیں وہاں بھی اللہ کی مخلوقات آباد ہیں بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام شمسی، نظام قمری، آسمان کے نظام کو اور زمین کے نظام کو بنایا ہے. یہ میں اور آپ صرف دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہماری ذہن اور ادراک سے بالا تر ہیں. لیکن آمنا وصدقنا کہنا پڑے گا کہ ہم ایمان لائے اور تصدیق کی، سلمنا ہم نے تسلیم کیا، پھر بات بنے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی وضاحت اس پہ ہو سکتی تھی، لیکن میں نے آگے بڑی باتیں کرنی ہیں. زمین اور آسمان اسی طرح مختلف بنائے، اور یتنزل الامر بینہن، اور اللہ تعالیٰ نے ہر زمین اور آسمان کے اندر اس کے معاملات کو طے کیا، اور رب تعالیٰ کا حکم اور امر آتا رہتا ہے. زمین کے اوپر، آسمان کے اوپر، زمین کے اندر، آسمان کے اندر، آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر رب تعالیٰ کے احکامات جاری اور ساری رہتے ہیں. یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ اللہ کے اختیارات میں ہیں. یہ نہ سمجھو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اور نعوذ باللہ اب اللہ کے پاس بھی اختیار نہیں. یہ اللہ کے نظام چل رہے ہیں زمین و آسمان کے اندر، اور تم یہ خوب جان لو، یقینی طور پہ تمہیں علم ہونا چاہیے کس بات کا، کہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. وہ رب کے پاس یہ دفتر نامہ اعمال ہے میرا، تقدیر کے سارے معاملات ریکارڈ میرے اللہ کے پاس ہے. وعندہ ام الکتاب یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. جس کو چاہے مٹا دے، جس کو چاہے لکھ دے، جس کو چاہے محفوظ کر لے، جس کو چاہے ضائع کر دے. یہ میرے رب کے کام ہے. میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسے کام ہے جو تبدیل ہو سکتے ہی نہیں ہیں؟ یہ ہماری سمجھ سے بالا تر معاملہ ہے. کوئی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے. یہ میرا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے، پھر بات بنے گی. تو جب میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہوگا اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پہ اختیار رکھتا ہے. اس کی ایک اور میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک ہے فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. ایک ہے فطرت کہ موسٹلی اکثریت میں فطرت کے مطابق ہی سب کچھ نہیں ہونا ہے. ہر چیز نے فطرت کے مطابق ہی چلنا ہے، اسی سسٹم میں رہتے ہوئے چلنا ہے. لیکن ایک ہے قدرت، اور جب قدرت غالب آتی ہے فطرت دم توڑ جاتی ہے. اور بھائی چھری کا کام کاٹنا ہے نا، اور ایک مقدس وجود مقدس ہاتھ سے سچی کھری اور صاف نیت لے کے مقدس وجود مقدس گردن پہ چلا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی نیت میں شبہ ہے نعوذ باللہ؟ اور جو نیچے ہستی لیٹی ہوئی ہے، کیا اس کی نیت میں کوئی شبہ کر سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک؟ پھر کیوں نہیں کٹا جسم؟ فطرت چھری کا کام کیا تھا؟ کاٹ دینا. لیکن جب قدرت غالب آ جاتی ہے فطرت ناکام ہو جاتی ہے. آگ کا کام کیا ہے؟ جلا کے راکھ کر دینا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام چیخا کے اندر پھینکا جا رہا ہے، اور اوپر سے رب العالمین آگ کو جھڑک کے ڈانٹ کے یہ خطاب فرما رہے ہیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. خبردار میرے ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، اور ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو کوئی سردی نہ لگ جائے. وسلاما بردا وسلاما، معتدل ہو جا. اللہ ہمیں بھی معتدل بنا دے یار. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. میرے ابراہیم کے لیے معتدل ہو جا، بہترین بن جا، گلزار بن جا. اللہ تعالیٰ کی قدرت غالب آ گئی. پانی کا کام اپنے اندر جو چیز ہے اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دینا ہے، ضائع کر دینا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ وَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. موسیٰ کو کہا کہ تابوت کے اندر میرے موسیٰ کو ڈال کے پانی کی سپرد کر دو. پانی کا کام
ڈبو دینا ہے، لیکن جب اللہ کی قدرت آتی ہے پانی کی فطرت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اسلامی عقیدہ کیا ہے کہ تقدیر جیسی بھی ہو اللہ کے پاس اختیار ہے بدلنے کا۔ قرآن کہہ رہا ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، بھائی جو وہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو وہ چاہتا ہے ریکارڈ کر دیتا ہے۔ وَعِندَهُ ام الکتاب، بھائی ام الکتاب لوح محفوظ تو اس کے پاس ہے نا یار، کسی بندے کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں۔ لہذا یہ ہمیں بات ضروری اور سمجھنی چاہیے۔ تیسری بات کیا ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے جب اللہ نے سارے فیصلے کر دیے ہوئے ہیں تو پھر جزا سزا کس بات کی؟ تو اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ قدر کے معنی میں جو معاملہ ہے نا، یہ ہے اللہ کا علم۔ کوئی جو جس چیز کو بناتا ہے نا اس کا میکر ہوتا ہے، کریٹر ہوتا ہے، اس کا خالق ہوتا ہے، تخلیق کار ہوتا ہے، اسے پتہ تو ہوتا ہے نا میری چیز جو بنائی ہے میں، اس کے اندر کیا کیا کوالٹی ہے، کیا کیا خامی ہے، کیا کیا کر سکتی ہے، کیا کیا نہیں کر سکتی۔ اور جو پوری کائنات کا بادشاہ جو میرا اور آپ کا خالق ہے یار، نعوذ باللہ اسے نہیں پتا میں کیا کیا کر سکتا ہوں کیا کیا نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ ایسے ہی ہے، یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، اگر ہم، یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا سے کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اور اگر نعوذ باللہ کو بندہ برائی کرتا ہے تو وہ اللہ کی اجازت سے کرتا ہے، اللہ کے علم کے مطابق کرتا ہے اور اس کی اجازت سے کرتا ہے۔ اب کئی دوستوں کے ذہن میں بات آ گئی، اجازت جب اللہ دے رہا ہے تو پھر سزا کس بات کی؟ بھائی میں رضا کا لفظ نہیں بول رہا، یہ بڑی پیچیدہ معاملہ ہے، یہ اس پر ذرا غور کریں گے سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی رضا نہیں ہے، یعنی اللہ راضی نہیں ہوتا برائی پہ، اللہ برائی پہ خوش نہیں ہوتا، لیکن اجازت تمہیں دی ہوئی ہے، تمہیں اچھائی کرنے کی بھی اجازت دی ہے، برائی کرنے کی اجازت بھی دی ہوئی ہے۔ پچھلے خطبہ میں نے سورہ شمس کی جو آیات پڑھی تھی 11 قسمیں اللہ نے اٹھائی تھی، پھر کیا فرمایا تھا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بھائی برائی اور اچھائی اس کے اندر الہام کی ہوئی ہے اور لا محالہ اس کو اختیار دیا ہوا ہے۔ جب زندگی دی ہے تو اچھائی برائی کی اجازت بھی دے دی ہے۔ ہاتھ باندھ کے کوئی کہے کہ میں نے تم سے حساب لینا، تو کس بات کا لینا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو جو بندہ برائی کرتا ہے وہ اللہ کی اجازت سے کرتا ہے، لیکن اللہ کی رضا سے نہیں کرتا۔ جو نیکی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی اجازت سے کرتا ہے، لیکن رب کی رضا بھی اسی میں ہے۔ میں نے ایک دوست سے کہا بھی نماز پڑھا کریں، کہتا پتہ نہیں حافظ صاحب اللہ تعالیٰ کس کام میں راضی ہے۔ اب دیکھیں یہ ہمارا حال ہے، صوفی ازم والوں کے پاس بیٹھتا تھا، کہتا جی پتہ نہیں اللہ کیڑے کام راضی ہے۔ میں نے کہا بھی اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے ہیں؟ اللہ تو تمہیں مسلمان دیکھ کے راضی ہیں یار، تمہیں اپنا بندہ دیکھ کے راضی ہیں، نمازی دیکھ کے راضی ہیں، اچھے اخلاق والا دیکھ کے راضی ہیں۔ اللہ کی رضا تیرے اچھے عمل میں ہے، تیرے برے عمل میں اللہ کی رضا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کی اجازت ہے، اجازت نہ دیو جو ہے نا جواز کوئی نہیں سزا اور جزا کا، یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، ایک بندے نے گناہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کیا ہے لیکن اس کی رضا سے نہیں کیا، اور ایک بندے نے نیکی کی ہے وہ اللہ کی اجازت سے بھی کی ہے اور اس کی رضا سے بھی کی ہے، اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب پہ بھی راضی ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ سمجھنے کے بعد پھر آگے چلنا چاہیے ہمیں کہ تقدیر جو ہے یہ سارے اس طرح کے معاملات آگے پھر مزید قریدیں اس ٹو میں لگے رہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے روک دیا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ، ہم تقدیر کی ٹوہ میں لگے ہوئے تھے، پیچیدگیاں، باریک بینیاں، نکات، نکتے پہ نکتہ، یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا، اندر تک جو ہے اس کو کھنگالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور اس طرح لوگ اس طرح کے عجیب و غریب سوال کر دیتے ہیں کہ اس کا جواب دینا بھی شاید کفر کے مترادف ہو جائے۔ تو اس طرح کی باتیں اصحاب رسول چونکہ دین سیکھ رہے تھے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اصحاب رسول تقدیر کی پیچیدگیوں میں الجھے ہوئے تھے۔ فغاضبا، آپ نے ان کی بحث کو سنا، تکرار کو سماعت فرمایا، فغاضبا، تو آپ غضبناک ہو گئے، حتی احمر وجہہ، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، حتی کأنما فقی فی وجنتیہ الرمان، یہاں تک کہ یوں محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ سرخ انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابہذا امرتم ام بہذا ارسلت الیکم، وہ کیا کر رہے ہو میرے شاگردو، کیا تم اسی لیے تمہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ تقدیر کے اندر ہی بحث کرتے چلے جاؤ، قضاء و قدر کے اندر ہی بحث و مباحثہ کیے جاؤ؟ نہیں، ابہذا امرتم، تمہیں ایسا نہیں کہا گیا، ام بہذا ارسلت الیکم، یا مجھے اسی بحث کے لیے تمہارے اندر بھیجا گیا ہے۔ پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا، انما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، حین تنازعوا فی ھذا الامر، جب انہوں نے اس معاملہ کی ٹوہ لینا شروع کر دی، پھر کیا ہوا، ہلاک اور تباہ ہو کے رہ گئے۔ عزمت علیکم اللہ تتنازعوا فیہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے رہا ہوں، کتنی بڑی بات ہے، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، اس سے آگے نہیں جانا، آج کے بعد اس کی ٹو میں نہیں جائیے گا۔ عزمت علیکم اللہ تتنازعوا فیہ، اس میں بحث و تکرار کیے جا رہے، رک جاؤ، اب باز آ جاؤ، کتنی پیاری بات ہے۔ اس کی تائید میں میں ایک اثر پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بندے نے سوال کیا، سأل رجل علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، قال اخبرنی عن القدر، اس اللہ کے بندے نے کہا کہ امیر المومنین مجھے تقدیر کے متعلق جو ہے وہ صحیح کھول کر مسئلہ وضاحت سے بتائیے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ طریق مظلم لا تسلک ہو، یہ اندھیری راہ ہے، اس کے راہی نہ بنو، کہیں گم ہو جاؤ گے، طریق مظلم لا تسلک ہو، اندھیری راہ کے مسافر نہ بنو۔ وعاد السؤال، اس نے پھر دوبارہ دہرایا، حضرت کچھ تو بتا دیں۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بحر عمیق لا تلجہ، یہ ایک بہت گہرا سمندر ہے، اس میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا، اس میں چھلانگ مت لگاؤ، گم ہو جاؤ گے، زندگی ہار جاؤ گے۔ فعاد السؤال، اس نے پھر تیسری مرتبہ پھر، حضرت کچھ تو بتائیں۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سر اللہ خفی عنک لا تفتشہ، یہ اللہ کا راز ہے بھائی، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی، یہ اللہ کا راز ہے جو تم سے اوجھل کر دیا گیا ہے، تم سے رکھا گیا ہے راز، یہ اس کی تفتیش کیوں کر رہی ہو، کیوں ٹو کر رہی ہو اس کی، باز آ جاؤ۔ پھر جا کے وہ خاموش ہوا۔ یہ مرقات المفاتیح کے اندر جو ہے یہ اثر موجود ہے، اور مرقات المفاتیح کیا ہے، یہ جو ہے نا مشکات المصابیح، اس کی شرح ہے عربی کے اندر، اس کے اندر یہ اثر موجود ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جہاں شریعت نے میرے اور آپ کی بریک لگا دی ہے وہاں میں رک جانا چاہیے۔ اب ساری باتیں، کیونکہ اس کو مانے بغیر تو چارہ کوئی نہیں، لیکن اس کی ٹو میں جائیں، مزید کری دیں گے تو کیا ہوگا، نعوذ باللہ پھر جو ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
یہ آئندہ جمعۃ المبارک جو ہے انشاءاللہ اسی بات پہ ہوگا کہ تدبیر اور دعا، تقدیر سے اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر، اس سے اگر ہمارے ہمیں ناپسندیدہ ہے تو اس سے محفوظ کیسے رہا جا سکتا ہے۔ نماز کھڑی جب ہوتی ہے تو صف بندی کا اہتمام فرمایا کریں۔ میں آپ کو یاد دہانی تقریباً ہر جمعے کراتا رہتا ہوں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کو یہ صف بندی کی تلقین فرمایا کرتے تھے، ہر نماز کے وقت تلقین فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر ہمیں کوئی کہتا ہے ذرا آگے آ جائیں، پیچھے ہو جائیں، صف درست کر لیں، تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور بڑے پیارے انداز سے ہمیں وہ بات مان لینی چاہیے۔ جہاں جگہ ہو وہاں پہلی صفوں کو پورا کریں، اس کے بعد جدھر جگہ ملے پھر آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو صف ٹیڑھی بھی نہیں کرنی اور خلا جو ہے وہ اس کو بھی پور کرنا ہے، درمیان کے اندر فاصلہ رکھ کے تھوڑا تھوڑا کھڑے ہوں گے، تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ کرونا تو اب چلا گیا بھائی، جو زبردستی ہمیں کھڑا کیا جاتا تھا۔ میں نے اسی ممبر پہ یہ کہا کہ بھئی جو ہے نا فاصلہ کر لیں، کیونکہ یہ حکومتی ہدایات تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تو نہیں تھی۔ تو بہرحال جو سنت ہے وہ کیا ہے، کندھے کے ساتھ کندھا، پاؤں کے ساتھ پاؤں، اور صف درست ہو۔ یہ آپ نماز کھڑی ہونے سے پہلے اس کا اہتمام فرمایا کریں۔ نماز با جماعت کا حصہ ہے یہ، اس لیے یہ بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے خندہ پیشانی سے اس کو قبول کرتے ہوئے بالکل آپ نے نماز کی صف بندی جو ہے یہ کرنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ۔